بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حبک الشیء یعمی و یسم، تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا، تمہارا کسی چیز سے مبتلا ہو جانا محبت میں، یعمی و یسم، کبھی کبھار تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی حقیقت میں ہمارے آج کے معاشرے کی صحیح منظر کشی کر رہا ہے، اس کی صحیح پکچر بتا رہا ہے کہ ہم جب کسی کے سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کو چاہنے لگتے ہیں، تو یعمی و یسم، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ ہمارا کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا پیشوا ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا بڑا ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا مینٹور ہو، لیکن اگر ہم اس کی، چاہے وہ کوئی ہمارا دوست ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس سے محبت میں ہم بعض اوقات اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی کوئی غلطی نہیں رہتی، ان کا کوئی جرم نہیں رہتا۔ ہمارے اس موجودہ سیاسی ماحول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام الناس اپنے لیڈر کے بارے میں وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ جو مرضی کہے، اس کی ذاتی اور اجتماعی زندگی کتنی ہی گندی اور ہولناک کیوں نہ ہو، باعث شرم کیوں نہ ہو، لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے لیڈروں کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے لیڈروں کی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ پرسنل زندگی کی غلاظت کا دفاع کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے لیڈروں کی بدتمیزی کا دفاع کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے لیڈروں کی وطن دشمنی کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ یعنی یعمی و یسم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ الفاظ ایسے صادق آتے ہیں موجودہ معاشرے پر کہ انسانی عقل یقین کرے دنگ رہ جاتی ہے، اور اگر کوئی تعصب کی اینک اتار کر دیکھے، یقین کریں اگر غیر مسلم کریں خاص طور پر، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے جہاں ایک یہ پہلو ہے کہ کسی سے محبت میں گرفتار ہو کر ہر قسم کی اس کی بری باتوں سے انسان صرف نظر کر لیتا ہے، اس کو اوائڈ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے کسی سے اگر ہم بغض میں اور نفرت میں مبتلا ہو جائیں تو کسی کی اچھائی ہمارے سامنے اچھائی نہیں رہتی، صرف بغض، کینہ، دشمنی، عداوت رہ جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے۔ انسانوں کی اچھائیوں کو یکسر مسترد کر کے ہٹا کر صرف برائیوں پہ نظر رکھنا، یا برائیوں کو جو ہے بالکل یکسر ہٹا کر جو ہے وہ صرف اچھائیوں پر نظر رکھنا، یہ دونوں رویے جو ہے اعتدال کے مطابق نہیں۔ اعتدال والا رویہ یہ ہے کہ اگر آپ کا محبوب، اگر جس سے آپ ایفیلیٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو بے شک آپ اس کے منہ پر نہیں کہہ رہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں، لیکن غلط چیز کو غلط سمجھنا یہ کم از کم ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھی چیز کو کم از کم اچھا سمجھنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نصارہ ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ محبت میں، مودت میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نصارہ جو کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بغض میں اور عداوت میں یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں دونوں کافر، لیکن قرآن مجید ان کے اس رویے کو ایڈمٹ کر رہا ہے، مان رہا ہے۔ یعنی کافر کے رویے کو بھی قرآن مجید اللہ رب العزت اس کو مینشن کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں آپس میں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کی اچھائیوں سے یکسر جو ہے منہ موڑ لینا، یا
ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی محبت میں اتنا گرفتار ہونا کہ ان کی ہر بات کا دفاع کرنا، چاہے وہ مذہب کے خلاف ہو، ملک کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اخلاق کے خلاف ہو، معاشرے کے خلاف، ہر بات کا ہر صورت میں ڈیفینڈ کرنا، یہ رویہ جو ہے اعتدال سے ہٹ کر ہے، نامناسب ہے۔ دین جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت حدیث آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔